ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے۔ یہ بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے بندو میں نے چابیاں رکھی ہیں تمہارے لیے۔ قادری صاحب سے تو حوالہ بھی نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے۔ نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں۔ یہ بات طے شدہ ہے، آپ عمر گزار لیں ساری، 10,000 کتابیں اٹھا لیں، 10,000 کتابیں عمر پوری گوا لیں، بہت سی چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ جیسے کوئی بھی چیز غیب مخلوق ہی کے لیے ہے، اللہ مالک کے لیے کچھ غیب نہیں، بالکل ایسے ہی تالے بھی مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی تالا نہیں۔ قادری صاحب یہ غیر اردو والا غیر نہیں جو ان کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بندے کے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، چچا، ماموں، عزیز، قریبی رشتہ دار نہ ہوں، بلکہ جب غیر اللہ بولا جاتا ہے توحید کے مباحث میں تو اس سے مراد اللہ کے علاوہ ہر وہ ذات ہے جسے ہم اللہ نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اس اللہ کے۔ یہ آیت اس موضوع پر بڑی واضح ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کی خاص صفت جلیلہ ہے، مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی غیب کی خبر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اور جو پسند فرمایا اپنے بندوں کو غیب پر اطلاع دی، لیکن افسوس طاہر القادری صاحب اپنے خود ساختہ عقیدے کے خلاف واقع ہونے والی اس آیت کریمہ کو مختلف باتوں کے ذریعے گھمانے کی کوشش میں لگے رہے۔ قادری صاحب نے حسب عادت تکرار سے کام لیتے تالے چابیوں کی بے جا گردان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے، اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا، تالا لگا ہے۔ ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں، ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت۔ تالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں، تالا چابی اللہ کے لیے تو وہ تو نہ تالے کا محتاج، اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی۔ وہ تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھر آپ چوری کر لیں گے، غیب ہے جرت کسی کی؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا، تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت۔ یہ تالا چابی ہے کس کے لیے؟ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو۔ افسوس کہ قادری صاحب یہی بات دہراتے رہے کہ چابیاں ہیں، لیکن اس کی وضاحت بالکل نہیں کی کہ یہ جو چابیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اور احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، وہاں بالکل عین اسی جگہ یہ بات بھی ہے کہ یہ چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مفاتح الغیب کہا یعنی غیب کی چابیاں، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ غیب ہی تالا ہے جس کے جاننے کے لیے مخلوق کو چابیوں کی ضرورت ہے، لیکن چابیاں تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی لیے آگے فرما دیا لا يعلمها الا هو، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ آگے یہ نہیں فرمایا لا يعلمها الا هو ورسوله واولیاؤه، انہیں یعنی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تو قادری صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ تالے غیروں کے لیے ہیں، انبیاء اور اولیاء کے لیے تو چابیاں ہیں؟ قادری صاحب تو خود ساختہ من گھڑت عقیدہ ثابت کرنے کی دھن میں افتراء علی اللہ سے بھی باز نہ آئے اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جو اللہ نے فرمائی نہیں۔ خود ہی سن لیجئے قادری صاحب کو۔ ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں۔ اب یہ بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے بندو میں نے چابیاں رکھی ہیں تمہارے لیے۔ قادری صاحب سے تو حوالہ بھی نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے۔
بھئی نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں، یہ بات طے شدہ ہے. آپ عمر گزار لیں ساری، 10,000 کتابیں اٹھا لیں، 10,000 کتابیں عمر پوری گوا لیں، بہت سی چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی. قادری صاحب والی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو میرے بندو چابیاں تو رکھی ہی تمہارے لیے ہیں، یہ بات قرآن و حدیث میں قطعاً نہیں ملے گی. یہ ہم جیسے قرآن و حدیث کے ادنا سے طالب علموں کا دعویٰ ہے. باقی کتابوں میں اگر مل بھی جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ان میں بھی نہیں ملے گی. یہ مریدوں کے خود ساختہ شیخ الاسلام کا جھوٹا دعویٰ ہے. قرآن مجید سے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم ہر باطل عقیدہ رکھنے والے سے یہ مطالبہ کریں، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. سورۃ الاحقاف ہے، آیت نمبر 4 میں فرمایا لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو. لیکن مریدوں کے بنائے ہوئے شیخ الاسلام صاحب بڑے فخر سے فرماتے ہیں یہ باتیں تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، گویا خالص تراشی ہوئی، ایجاد کی ہوئی، گھڑی ہوئی بات ہے. قادری صاحب آپ کی تکرار و اصرار کی وجہ سے ہم بھی تکرار کرتے کہیں گے کہ اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. اگر یہ چابیاں مخلوق کو دینے کے لیے ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول یہ کبھی نہ فرماتے کہ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. رہا معاملہ تالے چابیوں کی حاجت کا تو عرض ہے کہ بلا شبہ میرے مالک کو نہ تالوں کی حاجت ہے نہ چابیوں کی. یہ چابیوں کی مثال مخلوق کے اعتبار سے ہے، جیسے قادری صاحب نے اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب کی وضاحت کرتے ہوئے خود بھی یہ اعتراف کیا کہ اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں، جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. غیب ایک امر اضافی ہے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے ہے. تو اس کا فرمانا یہ ہے کہ لوگوں جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے لیے شہادت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. اسی کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرما دیا کہ اسی کے لیے غیب کی کنجیاں، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسروں سے علم غیب ہی کی نفی کی، اطلاع علی الغیب کی نہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، قرآن مجید میں مذکور اطلاع علی الغیب کی نہیں. جیسے کوئی بھی چیز غیب مخلوق ہی کے لیے ہے، اللہ مالک کے لیے کچھ غیب نہیں، بالکل ایسے ہی تالے بھی مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی تالا نہیں. تو جو مخلوق کے لیے بمنزلہ تالا کے ہیں ان کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، مخلوق کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے غیب کی طلاع کا ذکر تو کیا لیکن چابیاں دے دینے کا نہیں کیا. اسی تالے چابی کی تکرار بیجا فرماتے ہوئے قادری صاحب نے کہا تالا تو غیروں کے چوروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تالا نہیں، اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے. چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے. تو ہاں دونوں سچے ہیں. اگر کوئی چور ہے تو اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے. کوئی چور ہے تو سچا ہے، وہ سچا ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا. تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے، چونکہ تو غیر ہے. قادری صاحب یہ غیر اردو والا غیر نہیں جو ان کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بندے کے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، چچا، ماموں، عزیز، قریبی رشتہ دار نہ ہوں، بلکہ جب غیر اللہ بولا جاتا ہے توحید کے مباحث میں تو اس سے مراد اللہ کے علاوہ ہر وہ ذات ہے جسے ہم اللہ نہیں کہہ سکتے. باقیوں کو تو چھوڑ ہی دے، مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی، سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان سے زیادہ شان و عظمت، مقام و مرتبہ اللہ کی پوری مخلوق میں کسی کا نہیں. لیکن کوئی ایمان والا باوجود محبت و عقیدت کے انہیں اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، خاندان قربان کرنے کے لیے اہل ایمان تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنے کے لیے کوئی کلمہ کو مسلمان تیار نہیں. باقی رہے کلمہ کا اقرار کرنے والے مشرک، تو وہ تو کھل کھلا کے کبھی سیدنا علی کو اللہ کہتے ہیں، سیدنا علی کو رب کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میم کی مروڑی کا فرق ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا. لیکن اہل ایمان کبھی یہ جرت نہیں کریں گے، باوجود کہ وہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے کرتے ہیں، لیکن وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے.
اللہ کے نبی بھی اللہ کا غیر ہے۔ الغرض قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں کہیں من دون اللہ یہ غیر اللہ کے الفاظ آتے ہیں، ان سے مراد اللہ کی تمام مخلوق ہے، خواہ وہ اللہ کے بہت زیادہ عزت والے، اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب بندے ہو یا اللہ کے نافرمان بندے ہو، سب کے سب غیر اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، تو دوسرے رشتہ دار کیسے ہو سکتے ہیں جو اس کے لیے اردو کے اعتبار سے اپنے اور غیر ہوں؟ قادری صاحب اور ان کے جیسے دوسرے لوگ جیسے صوفی، رافضی اور غالی بریلوی توحید کے مباحث میں اللہ کے غیر کی تشریح میں اپنے پرائے کی باتیں کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت و علم وغیرہ کے معاملات میں جہاں جہاں نفی کی تو آگے استثناء صرف اپنی ذات کا ہی کیوں فرمایا؟ جیسے اسی آیت کو لے لے، غیب کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ سے کوئی نہیں جانتا۔ بات اگر رافضیوں، غالی صوفیوں اور بریلویوں کی تشریحات کے مطابق اردو والے اپنے غیر کی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے پیاروں کے، لیکن ایسا کہیں نہیں فرمایا، تو واضح ہوا کہ ان کی یہ تشریحات سراسر باطل پر مبنی ہے۔ اب آئیے قادری صاحب کے طنز اور تنابز القاب کی طرف کہ جناب کا یہ خیال کہ جو لوگ علم غیب کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو چونکہ وہ چور ہے، وہ نہیں جانتے تو اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ تالا ہے، تالا ہے، وہ سچے ہیں کیونکہ چور کے لیے تالا ہے، تالا نہ کہیں تو اور کیا کہیں، وہ تو غیر ہے۔ کوئی چور ہے تو سچا ہے، وہ سچا ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا، تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے، چونکہ تو غیر ہے۔ غیر کی وضاحت ہم کر چکے، اور جو قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چور نفی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تالا ہے، تو عرض ہے قادری صاحب آپ تو نفی نہیں کرتے، پھر آپ کے تو تالے نہیں ہوں گے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو میں آپ پوری طرح ایکسپوز ہوئے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ آپ متضاد خواب سناتے رہے، اور جاگتے میں بھی آپ کی تضاد بیانی مشہور زمانہ ہے۔ علم غیب تو درکنار، اہل علم آپ کے ظاہری علوم کی حقیقت بھی واضح کر چکے ہیں، اور پھر غیر اللہ کے علم غیب کی نفی کرنے والوں کو چور قرار دینا بھی آپ کی علمی حیثیت واضح کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی نفی تو ہے ہی، کئی نصوص ہم پیش کر چکے، خود فقہائے احناف بھی اس کی نفی فرماتے ہیں۔ 20 حوالے دے سکتا ہوں بطور مثال و ثبوت، چند ایک عرض کرتا ہوں، ذرا کان لگا کے قادری صاحب سنیے گا۔ پہلا حوالہ فقہ حنفی کے معروف امام علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے علم الکلام اور عقائد پر مشتمل اپنی معروف کتاب المصائرہ میں لکھا، صفحہ 129 پر، وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اور احناف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والوں کی واضح طور پہ تکفیر کی ہے، یعنی انہیں کافر قرار دیا ہے جو ایسا عقیدہ رکھے۔ پھر ساتھ ہی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، کیونکہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ٹکراتا ہے، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ دوسرا حوالہ فقہ حنفی کی معروف شخصیت، معروف امام حسن بن منصور قاضی خان کے نام سے معروف ہیں، 592 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ 296 پر لکھا ہے، ایک آدمی جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے کہ نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا، اور یوں تو ہر نکاح اللہ کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ قادری صاحب ذرا آگے کان لگائیے گا، علامہ قاضی خان حنفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَعْضُهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ كُفْرٌ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ كُفْرٌ، اور بعض نے اسے کفر قرار دیا اس لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ تیسرا حوالہ فقہ حنفی کے ایک اور عظیم اور معروف شخصیت جنہیں احناف بھائیوں کے ہاں ابو حنیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، علامہ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ کنز الدقائق پر
آپ کی معروف شرح البحر الرائق جلد 3 صفحہ 155 پر لکھا ہے وفی الخانیۃ والخلاصہ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ينعقد، فتاوی قاضی خان اور الخلاصہ میں ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی پر نکاح کرے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت قادری صاحب غور فرمائیے گا، وجہ لکھی ہے وَيُكَفَّرُ لِإِعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اس شخص کی تکفیر کی جائے گی اس کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ نبی غیب جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن نجیم بھی کافر قرار دے گئے۔ آئیے چوتھے حوالے کی طرف، ملا علی قاری حنفی کا ان کی مشہور و معروف کتاب شرح کتاب الفقہ الاکبر صفحہ 253 ہے، اور انہوں نے علامہ ابن الحمام کی عبارت نقل کی کہ احناف نے ان کے کافر قرار دینے کی صراحت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قادری صاحب، اگر اللہ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی چوری ہوتی تو فقہائے احناف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جبکہ اس معاملے میں ان فقہاء کا مستدل، ان کی دلیل بھی وہی ہے جو ہم بھی پیش کرتے ہیں، جس کا لازمی تقاضا ہے کہ غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی جائے۔ یہی قرآن اور حدیث اور یہی صحابہ کی تعلیمات ہے۔ اب آگے دیکھیے اور سنیے قادری صاحب مزید کیا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، بابا فرید شکر گنج ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، مجدد الفسانی ہے، جنید بغدادی ہیں، حسن البصری ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہے، تو ان کے لیے بھی تالا ہے؟ بولی ان کے لیے بھی تالا ہے؟ نہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں۔ اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی اے میرے محبوب علی تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں، تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے۔ من انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، چابیاں نیچے رہ گئیں، اور جب کوئی علی ہو جائے تو خود دروازہ ہی تم ہو، جس پر چاہو کھلو، جس پر چاہو بند ہو جاؤ۔ قادری صاحب نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا دیگر لوگوں کے لیے چابیاں ہیں، اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے خلاف جو دلیل ہے سورۃ الانعام کی آیت 59، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، بلکہ خود قادری صاحب نے بھی اس کے ترجمے میں لکھا ہے اسی کے پاس ہیں، جبکہ عقیدہ ان کا اس آیت کے خلاف یہ ہے کہ مفاتیح الغیب بزرگوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ قرآن کے مطابق غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس، اور قادری صاحب اور ان جیسے عقائد رکھنے والوں کے ہاں اللہ کے پاس بھی، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے خود بنائے ہوئے غوث العظم، داتاؤں، غریب نوازوں، گنج بخشوں کے پاس بھی ہیں۔ جبکہ بھی کا ابطال آیت کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کے ترجموں سے بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہیں بلکہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ باقی یہ تو قادری صاحب کی خطیبانہ لفاظی ہے کہ علی تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ چابیاں تجھ سے نچلوں کے لیے ہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ رہا معاملہ دروازے کا، تو اس حوالے سے قادری صاحب نے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک سے جو روایت پیش فرمائی، اس کی سند میں ابو السلط عبد السلام راوی سخت ضعیف اور مجروح ہے۔ اس کی حقیقت ہم اس سلسلے کے دوسرے حصے میں اللہ کی رحمت سے واضح کر چکے، اور یہی راوی انا مدینۃ العلم والی روایت میں بھی موجود ہے۔ اس روایت کی دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند میں اعمش مدلس راوی ہے، اور یہ روایت ان سے ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3723 اس کے الفاظ ہے انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القاضی مختلط اور مدلس ہے، اور روایت عن سے ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا۔ ایسی ضعیف روایت کی بنیاد پر قادری صاحب اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہوئے خوش ہو کر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ تو دونوں سچے ہوئے، جن کو داخلہ ممنوع ہوا ان کے لیے غیب مکفل ہوا، اور جو اپنے ہو گئے چابیوں والے اصحاب المفاتیح، کیا
جو اصحاب المفاتی کنجیوں والے ہو گئے، کنجیوں والے، ان کے لیے کھل گیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، فرمایا میری یاد کے لیے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خود چابیاں ہیں۔ روایت تو ضعیف ہے، لیکن قادری صاحب نے سیدنا علی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ بات منسوب کر دی کہ تجھے تو خود دروازہ بنا دیا، اور یہ کہ ان پہ غیب مکفل نہیں۔ اب دیکھیے صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت 7 جگہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 111، پھر حدیث نمبر 3047، پھر تیسری جگہ پہ 3172، چوتھی جگہ پہ 6755، پانچویں جگہ پہ 6915، اور چھٹی جگہ پہ 7300، اور ساتویں جگہ حدیث نمبر 6903 جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں، سألت علی رضی اللہ عنہ هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس، میں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو قرآن مجید میں نہیں، اور ایک بار فرمایا جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں، تو علی نے بڑی تاکید اور حلفیہ بیان دیتے فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما عندنا الا ما فی القرآن، اس ذات کی قسم جس نے دانا پھاڑ کر کونپل کو نکالا اور مخلوق کو پیدا کیا، ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ کچھ نہیں، الا فہما یعطى رجل فی کتابہ وما فی الصحیفہ، ہاں البتہ وہ فہم جو بندے کو ملتا ہے اللہ کی کتاب میں اور جو کچھ صحیفے میں ہے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا وما فی الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا، العقل والفکاک الاسیر وَأَلَّا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِالْكَافِرِ، دیت خون بہا کے حکام، قیدی چھڑانے کی احادیث، اور یہ کہ کوئی مسلم کافر کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ سیدنا علی کے پاس بھی قرآن اور حدیث کا ہی علم و فہم تھا۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کنجیوں والے ہیں یا غیب جاننے والے ہیں یا ہم تو علم کا دروازہ ہیں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ آگے قادری صاحب نے اصحاب المفاتیح کہہ کر المعجم الکبیر جلد 15 صفحہ 205 حدیث نمبر 10476 پیش کی، وہ دوبارہ سن لیجئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، فرمایا میری یاد کے لیے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خود چابیاں ہیں۔ اس روایت میں بھی ان بندوں کو ذکر اللہ کی چابیاں کہا گیا۔ مکمل روایت دیکھ لیجئے، ذکر اللہ کی چابیوں سے کیا مراد ہے؟ اسی روایت میں آگے الفاظ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بندے خود غیب کی چابیاں ہیں، وہ غیب جانتے ہیں۔ یہ قادری صاحب کی غلط بیانی اور دھوکہ ہے کہ مفاتیح ذکر اللہ، اس کو تبدیل کر دیا مفاتیح الغیب میں، اور پھر یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ آئیے اس کی سند دیکھ لیں۔ اس میں ابن ابی شیبہ کے چچا القاسم بن محمد سخت ضعیف اور متروک راوی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں ان کی احوال بیان کیے۔ ابن معین رحمہ اللہ نے اسے سخت ضعیف قرار دیا۔ ابن حبان نے اسے الثقات میں ذکر کر کے فرمایا یخطئ و یخالف، یہ غلطیاں کرتا ہے اور ثقہ راویوں کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ امام عجلی نے اسے ضعیف قرار دیا۔ امام زکریا الساجی نے کہا متروک الحدیث یحدث بمناکیر، حدیث میں متروک ہے اور منکر روایات بیان کرتا ہے۔ ابن عدی نے اس کی روایت ذکر کر کے فرمایا ابطل القاسم فی هذا وهو ضعیف، اس روایت میں قاسم نے باطل بات داخل کی اور وہ ضعیف ہے۔ امام الخلیلی نے فرمایا ضعفوه وتركوا حدیثه، محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا اور اس کی روایت کو ترک کر دیا۔ الغرض روایت بھی ضعیف اور اس میں وہ بات بھی نہیں جس کا باطل دعویٰ طاہر القادری نے کیا۔ آگے سنیے قادری صاحب مزید کیا کہتے ہیں۔ تو جن کا تعلق عالم مثال سے ہے ان کو کشف ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ادراک اور اطلاع ہوتی ہے، اور جن کا تعلق عالم مثال سے نہیں، جن کے دروازے بند ہیں، وہ شہادت نہیں دیکھیں دے، وہ غیب اور مثال کو نہیں جانتے، لہذا دونوں کا قول ان کے حسب حال حق ہے۔ ان کے حسب حال، ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق بولتا ہے۔
جو بیچارہ نابینا ہے، جس نے نہیں دیکھا، وہ تو کہے گا شے ہی کوئی نہیں دنیا میں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے کہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی مسجد گھمکول ہے، نہ کوئی برمنگم ہے، نہ لندن ہے، نہ برطانیہ ہے، نہ پاکستان، یہ سب جھوٹ ہے، یہاں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ مولانا بستان علی قادری ہیں، ہے ہی کوئی نہیں یہاں، وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں، وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے، تو وہ اس کے حسب حال اس کا قول حق ہے۔ یہ بالکل بے دلیل فضول کہانیاں اور دعوے ہی دعوے ہیں۔ ہزاروں بریلوی دیوبندی پیر و مشائخ بنے بیٹھے ہیں، مریدوں کو ایسی باتیں سنا کر خود کو بڑا ثابت کرتے ہیں کہ جی ہماری یا بزرگوں کی نظریں تو وہاں تک ہے، وہ غیب بھی جان لیتے ہیں، ان پہ کشف و ادراک بھی ہوتا ہے، لیکن ان ہزاروں پیروں میں سے کوئی ایک پیر بھی واقعی دنیا میں اپنی غیب دانی کا ٹیسٹ دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعویٰ کرنا مشکل نہیں ہوتا، حقیقت میں ثابت کر دینا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں قادری صاحب نے علم غیب پر اپنی بحث ختم کی اور آگے بڑھے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ان کا مزید حال آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔